بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنی رحمت، برکت اور سلامتی میں رکھے، آمین۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے سوالات تھے جن کا جواب رسول اللہ نے نہیں دیا، یا یہ کہ ایک یہودی عالم نے 3 ایسے سوال کیے جن کا جواب دینا ممکن نہ تھا۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کو سننے آگے پھیلانے سے پہلے اس کی حقیقت جان لی جائے۔ قرآن مجید ہمیں تحقیق کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہر مشہور بات لازم نہ درست نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو نہایت احترام، سکون اور تحقیق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ روایت کہاں سے مشہور ہوئی، اس میں کیا حقیقت ہے، اور اسلام ہمیں ایسے واقعات کو سمجھنے کا کیا طریقہ سکھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنے لوگوں کو صرف عبادت ہی نہیں سکھائی بلکہ سچائی، انصاف، رحم، برداشت اور حکمت کا درس بھی دیا۔ نبی کریم کی پوری زندگی علم، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ جب بھی کوئی مشکل سوال سامنے آتا، آپ اپنی طرف سے اندازے نہیں لگاتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار فرماتے۔ یہی ایک سچے نبی کی شان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی جواب دیتے ہیں۔ تاریخ میں کئی مواقع ایسے آئے جب مختلف مذاہب اور قبائل کے لوگ آپ کے پاس سوالات لے کر آئے۔ کچھ سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہوتے تھے، جبکہ کچھ لوگ آزمائش بحث کی نیت سے بھی سوال کرتے تھے۔ مگر ہر موقع پر رسول اللہ نے بہترین اخلاق، صبر اور حکمت کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات کسی سوال کا جواب فوراً نازل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق وہی نازل فرماتے تھے۔ اس سے ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ جواب نہیں دے سکتے تھے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب صرف وہی بات فرماتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے تھے۔ اسی لیے جب بھی ہم کسی واقعے کے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی بنیاد قرآن، صحیح احادیث معتبر تاریخی روایات میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر کسی بات کی مضبوط دلیل نہ ہو تو اسے دین کا یقینی حصہ سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی پہلوؤں کو ترتیب وار سمجھیں گے۔ اگر آپ بھی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین کی بات تحقیق کے ساتھ اب تک پہنچے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آگے ہم اس مشہور واقعے کے پس منظر اور اس سے متعلق اہم معلومات پر گفتگو کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اصل اسلامی تعلیمات ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ ناظرین، پہلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ دین اسلام میں کسی بھی واقعے کو بغیر تحقیق کے قبول کرنا درست نہیں۔ اب آئیے اس مشہور واقعے کے پس منظر کو سمجھتے ہیں، جسے اکثر مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی قبائل بھی شامل تھے۔ ان کے علماء اپنی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور بعض اوقات رسول اللہ سے سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ ان سوالات کا مقصد ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں آتے تھے، جبکہ بعض لوگ صرف امتحان لینے بحث کرنے کی نیت سے سوال کرتے تھے۔ رسول اللہ نے ہر شخص کے ساتھ نہایت اچھے اخلاق، نرمی اور حکمت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ آپ نے کبھی سختی غرور کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بہترین انداز میں حق بات پیش کی۔ اسی دوران ایک واقعہ مختلف تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ چند افراد نے ایسے سوالات پیش کیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اگر جواب مل گیا تو نبوت کی سچائی مزید واضح ہوگی۔ اس موقع پر رسول اللہ نے اپنی طرف سے اندازے قیاس آرائیاں نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار فرمایا۔ یہ بات ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ نبی کریم اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ آپ غیب کا علم اپنی ذات سے نہیں رکھتے تھے، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے اتنا ہی بیان فرماتے تھے۔ یہی قرآن کریم کی بھی تعلیم ہے۔
اسی لیے اگر کسی سوال کا جواب فوراً نہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اب جواب نہیں دے سکتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے اور وہی آنے کا انتظار کرتے تھے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کئی ایسی پوسٹس گردش کرتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 3 سوال ایسے تھے جن کا جواب رسول اللہ نہ دے سکے۔ اس قسم کے جملے گمراہ کن ہیں کیونکہ یہ پورا واقعہ صحیح تناظر میں بیان نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے درست رویہ یہی ہے کہ کسی بھی روایت کو معتبر ذرائع کی روشنی میں سمجھے اور ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو رسول اللہ کے مقام نبوت کے خلاف ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور اہم سبق بھی ملتا ہے کہ علم کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی بات معلوم نہ ہو تو تحقیق کرنا، اہل علم سے پوچھنا اور مستند دلائل کی طرف رجوع کرنا ہی بہترین طریقہ ہے۔ ناظرین، اگلے حصے میں ہم ان مشہور سوالات کا ذکر کریں گے جو مختلف روایات میں بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا صحیح پس منظر کیا ہے، تاکہ حقیقت واضح ہو اور کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ ناظرین، اب ہم اس واقعے کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بات شروع ہی میں ذہن نشین کر لیجئے کہ اس واقعے کی مختلف روایات موجود ہیں اور ان کی تفصیلات ہر روایت میں ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور غیر مستند دعووں کو یقینی حقیقت کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ چند اہل کتاب نے رسول اللہ کے پاس ایسے سوالات پیش کیے جن کے ذریعے وہ آپ کی نبوت کو پرکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر جواب وہاں الہی کے مطابق ہوا تو یہ نبوت کی سچائی کی ایک نشانی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان سوالات میں ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا۔ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا؟ وہ کتنے عرصے تک غار میں رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ دوسرا سوال روح کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی روح کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک سوال ایک ایسے عظیم بادشاہ مسافر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا۔ مفسرین اس کا تعلق ذوالقرنین سے بیان کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ناظرین، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان سوالات کے جواب رسول اللہ نے اپنی ذاتی رائے سے نہیں دیے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو قرآن مجید میں ان سوالات کے جوابات بھی نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر آیا، جبکہ سورہ بنی اسرائیل الاسرا میں روح کے متعلق ارشاد ہوا۔ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور بے حد ہے۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ درست بات یہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار فرمایا، اور جب وحی نازل ہوئی تو ان سوالات کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ یہی ایک سچے نبی کی شان ہے کہ وہ اپنی خواہش اندازے سے دین کی بات نہیں کرتے۔ قرآن کریم بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ رسول اللہ دین کے معاملے میں وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے بھی ایک خوبصورت سبق ملتا ہے۔ جب ہمیں کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو فوراً اندازے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، اہل علم سے رہنمائی لینی چاہیے اور مستند دلائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہی قرآن و سنت کا طریقہ ہے۔ ناظرین، اب انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم اسباق، ایمان افروز نکات اور اپنی عملی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کے طریقوں پر گفتگو کریں گے، تاکہ یہ واقعہ ہمارے لیے صرف ایک کہانی نہ رہے بلکہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے یا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی پیغام پوشیدہ ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہر واقعے میں ایمان والوں کے لیے نصیحت موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس واقعے سے کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مسلمان کو ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پر ہزاروں پوسٹرز اور ویڈیوز گردش کرتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر بات درست نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے دین کی کوئی بھی بات آگے پہنچانے سے پہلے اس کی صحت معلوم کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ علم کے ساتھ عاجزی اختیار کی جائے۔ اگر ہمیں کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو ہمیں اپنی طرف سے بات نہیں بنانی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مستند علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنے کبھی اپنی خواہش یا اندازے سے دین کی بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق لوگوں کی فرمائی۔ یہی ایک سچے نبی کی شان ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کے بارے میں کوئی بات سنیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت اور معتبر اسلامی مصادر سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اگر کسی روایت کی سند کمزور ہو یا اس کی صحت واضح نہ ہو تو اسے یقینی حقیقت کے طور پر بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن پڑھنے، اس کے ترجمے کو سمجھنے اور نبی کریم کی صحیح سنت کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمت دے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی سچی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تحقیق کے ساتھ دین کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔